یہ لوگ جو باہر جا رہے ہیں ان کے جانے کی کچھ وجوہات ہیں، اور ہمیں اس کے اندر سے پازیٹیوٹی کی تلاش کرنی چاہیے۔ مین ان کے جانے کی وجہ جو ہے کہ ہمارے ہاں ایک بھیڑ چال ہوتی ہے کہ ایک پرٹیکولر ڈگری اگر پاپولر ہوتی ہے تو سب لوگ، سب بچے اس کی طرف دوڑتے ہیں، لیکن اس ڈگری میں جب لوگ کوالیفائی کرتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ یہاں پہ جابز نہیں ہوتی، ایک وجہ۔ دوسرا، ہمارے پچھلے 1 سال کے اندر، 1.5 سال کے اندر جس ریپڈ پیس سے ہماری انڈسٹری بند ہوئی ہے، ہماری ٹیکسٹائل بند ہوئی ہے، ابھی 1-2 بڑے کاروں کے کارخانے بند ہوئے ہیں، اور چیزیں لوگوں نے ڈاؤن سائز کی ہے اپنے آپ کو، بیکاز پہلے کرونا کا افیکٹ آیا تھا، اس سے آپ ریکوپریٹ کر رہے تھے، تو پھر یہ نئی جنگ جو ہے وہ چل پڑی۔ پھر ہم ڈالر کے اگینسٹ ہماری کرنسی اتنی ڈی ویلیو ہو گئی کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ وائبلٹی میں نہیں رہیں، تو وہ انڈسٹری جو تھی وہ کلیپس کر گئی کہ لوگوں کے پاس یہاں کوئی روزگار نہیں ہے، تو انہوں نے باہر ہی جانا ہے۔ ایک تو وہ کیٹیگری ہے لوگوں کی، ایک اچھی پرسنٹیج ہے کہ جو معاش کی تلاش میں جا رہے ہیں، تو وہ تو ایک اچھا سائن ہے کہ لوگ باہر جاتے ہیں، وہ گلف میں کام کریں، یورپ میں کام کریں، برطانیہ امریکہ میں کام کریں، تو وہاں سے ڈالر یورو کو آئیں گے جو واپس پاکستان میں ہی آئیں گے۔ لیکن دوسرا جو سائن ہے جو اتنا اچھا نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے برین ڈرین کے علاوہ فلائٹ آف کیپٹل ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں سے پیسہ جو ہے وہ دبئی کے اندر، ملیشیا کے اندر اور ٹرکی کے اندر لے کے جا رہے ہیں۔ لائک ٹرکی میں اگر آپ $4 لاکھ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو نیشنلٹی مل جاتی ہے، اور وہ یہیں آپ کو پاکستان میں بیٹھے ہوئے، لاہور میں بیٹھے ہوئے ان کے کونسلیٹ کے اندر آپ کو پاسپورٹس مل جاتے ہیں۔ دبئی نے اب نیا انٹروڈیوس کیا ہے کہ آپ میرا خیال ہے 1 ملین درہم یا 2 ملین درہم ورتھ کی پراپرٹی لیتے ہیں تو آپ کو گولڈن ویزا مل جاتا ہے 10 سال کے لیے۔ یعنی پہلے جو ہوتا تھا جس کو وہ حکامہ بولتے تھے کہ 3 سال کا ملتا ہے اور پھر اس کا رینیول ہوتا ہے، اب اس کو وہ 10 ایئرس پہ لے گئے ہیں، وہ بھی زیادہ فلیکسیبل ہو گئے ہیں اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے پیسے کو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کرنسیز کو مینٹین کیا ہوا ہے، انفلیشن سے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے، کہ مطلب جس ہوٹل کا کرایہ 500 درہم تھا آج سے 2 سال پہلے، آج بھی اس کا کرایہ 500 درہم ہی ہے۔ تو جو وہاں پہ رہ رہا ہے وہ ایک بڑے جائز طریقے سے رہ رہا ہے، یعنی اس کو مہنگائی فیل ہی نہیں ہو رہی، اور اس کی کرنسی کی ویلیو بڑھ رہی ہے۔ اس وقت پاکستانی کرنسی کے برابر 75 سے 80 روپے کے درمیان فلکچویٹ کرتا ہے درہم۔ تو جو وہاں پہ اگر 4-5 ہزار درہم کما رہا ہے تو ایک بڑی ریسپیکٹیبل اس کی انکم ہے پاکستان بھیجنے کے پوائنٹ آف ویو سے یا کہیں بھی۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں، اپنا پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں، وہاں پراپرٹیز لے رہے ہیں، ان کو کرائے مل رہے ہیں یا بزنسز خرید رہے ہیں۔ تو یہ ایک زیادہ اچھا سائن نہیں ہے کہ لوگ پیسہ پاکستان سے نکال کے باہر کر رہے ہیں۔ پاکستان سے باہر جا کے کام کرنا وہ درست ہے کہ آپ کام کر رہے ہو، فارن کرنسی ارن کر رہے ہو، تو یہاں آپ کے پیچھے بیوی بچے ہیں، فیملی، آپ ان کو بھیجتے ہو، تو ہمیں ریمیٹنس آ رہی ہے، فارن ایکسچینج آ رہا ہے، تو یہ تو ایک فائدہ مند بات ہے جو آنے والے دنوں میں کرے گی۔ آپ کو یہ نہیں لگتا سر کہ یہاں یہ بڑا ایشو ہے کہ گورنمنٹ کوئی نہ وہ آپ کو انسینٹیوائز کرتا ہے بزنس کرنے کے لیے، الٹا آپ بزنس کرنے جاؤ تو کوئی 10 آپ کے سامنے آبسٹیکلس کھڑے کرتا ہے گورنمنٹ، یا ٹیکسیشن کے اوپر اب جس قسم کی انہوں نے عجیب سی پالیسیز نکال دی ہیں، جس طرح وہ 76E انہوں نے 7E انہوں نے پاس کی۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، آپ بالکل جو ہٹ دی ٹارگٹ، آپ نے بالکل آپ درست کہہ رہے ہو۔ ہمارے ہاں بات یہ ہے کہ جب ایک بندہ ایک انٹرپرینور بننے پہ آتا ہے تو اس کے پاس 5 یا 10 کروڑ روپیہ ہے، ایک فلوئنٹ فیملی کا بچہ ہے، اس کو والد صاحب دیتے ہیں، اور ساتھ ہی اگر اس کو یہ آپشن ہو کہ تم چاہے یہاں سیٹل ہو جاؤ یا باہر کہیں جا کے کاروبار کر لو، تو وہ یہ سوچتا اور دیکھتا ہے کہ یہاں کام کرنے کے کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں، باہر کے کیا ہیں۔ اگر آپ دبئی کے اندر جائیں تو ایک کمپنی رجسٹر کر کے لائسنس لینے کے لیے سارا یہ 1 ونڈو آپریشن ہے۔ آپ جاتے ہیں، یعنی آپ نے دبئی جانا ہے تو یہاں سے آپ اپلائی کریں گے، آپ کی کمپنی کھلنے کا پروسیجر ہوگا شروع، وہ آپ کو وہاں سے وزٹ ویزا بھیجیں گے، اس وزٹ ویزے پہ آپ وہاں جائیں گے، وہاں پہ آپ 3 سے 5 دن میں آپ کو لائسنس ملے گا، آپ کا میڈیکل ہوگا، اس کے بعد آپ کا پکا ویزا لگ جائے گا، اینڈ ان اباؤٹ 5 to 7 days ٹائم یو آر اپ اینڈ رننگ۔ اور اگر آپ چاہیں گے تو ان کے فری زون میں آپ آفس بھی لے سکتے ہیں، جو آپ کو ایک ورچوئل آفس مل جائے گا یا فزیکل آفس مل جائے گا،
جس میں آپ کا پی او باکس نمبر بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، آپ کے پاس ٹریڈنگ کا لائسنس ہوگا۔ اگر آپ نے اس فری زون کے باہر کام کرنا ہے تو یو نیڈ اے کفیل۔ آپ کسی بندے کے ساتھ وہاں پہ آپ کا کوئی کانٹیکٹ ہوگا یا آپ کے کسی کانٹیکٹ کا کانٹیکٹ ہوگا، آپ ڈیل بنائیں گے، اس کو 10 20 25 ہزار درہم سال کے دیں گے، وہ اپنے نام آپ کو وہاں پہ کوئی آپ نے اسٹور کھولنا ہے، آپ نے پیٹرول پمپ کھولنا ہے، آپ نے برگر شاپ کھولنی ہے، آپ نے ریسٹورنٹ کھولنا ہے، آپ نے کپڑے کا اسٹور کھولنا ہے، جو مرضی آپ جنرل اسٹور کھولنا ہے آپ وہ کھولنا چاہیں آپ وہ کھول لیں، آپ کا بینک اکاؤنٹ کھل جائے گا، آپ گاڑی خرید لیں، آپ بینک لون لے لیں، آپ کچھ لے لیں، ساری چیزیں ون ونڈو آپریشن کے تحت ایک دن سے سیم ڈے وہ پروسیسز آپ کے شروع ہو جائیں گے۔ وہاں نہ چوری ہوتی ہے، نہ بجلی جاتی ہے، نہ ڈاکہ پڑتا ہے، نہ کوئی آپ کو دیکھ کے سیٹیاں مارتا ہے۔ یور وائف کین روم اراؤنڈ فریلی، آپ کے بچے آپ سے علیحدہ جا کے سنیما دیکھ سکتے ہیں، دنیا کی بہترین شاپنگ موجود ہے، بیسٹ آف دا شاپنگ مالز ہیں، بہترین مینٹینڈ مساجد ہیں، سب میں ایک خطبہ ہوتا ہے، کوئی ایسی تقریر نہیں ہوتی جو آپ کی دل آزاری کرے۔ تو انہوں نے ایسی انوائرمنٹ کریٹ کر دی ہے کہ وہ پوری دنیا سے لوگوں کو وہاں پہ اٹریکٹ کر رہے ہیں، وہ کاروبار کر رہے ہیں، لوگ پیسہ بنا رہے ہیں، اوپر سے ان کی کرنسی ڈی ویلیو بھی نہیں ہو رہی، وہ ڈالر کے اگینسٹ ہیج ہوئی ہے یا پیگ ہوئی ہے، جو بھی ٹرمنالوجی ہے وہ بھی اسٹیٹک رہتی ہے، تو آپ کو کوئی وہ بھی نقصان کوئی نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک سے پیسہ لے کے آئے ہوئے، تو پوری دنیا سے آ رہے ہیں۔ ویئر پاکستان کے اندر جب ایک بندہ کاروبار کرتا ہے، ایک چھوٹی سی انڈسٹری لگاتا ہے، 40-45 محکمے جو ہیں وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یا اس کو 40-45 محکموں کے پاس جانا پڑتا ہے NOCs کے لیے، یہ وہ کوئی انوائرمنٹ نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے کہ یہاں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے۔ آج اگر انڈیا IT کے اندر رول کر رہا ہے، وہ کنگ بنا ہوا ہے، تو انہوں نے 25 سال پہلے ایک اسٹریٹجی بنائی، ایک پالیسی بنائی، اس کے مطابق انہوں نے اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو ٹیون کیا اور وہ ایک لائن پہ چلے، انہوں نے وہ IT گریجویٹس پروڈیوس کیے میتھس لیول کے اوپر، اور پھر پوری دنیا سے بزنس کو اٹریکٹ کیا، اور وہ پوری دنیا کا بزنس روٹ ان کے پاس آتا ہے۔ اور میرا خیال ہے شاید سال کی ان کی IT کی ایکسپورٹس 80-90 ارب ڈالر کی ہیں، اف ناٹ مور، تو وہ دے آر انجوائنگ، اس کا بینیفٹ ریپ کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو کوئی پالیسی نہیں ہے، ہمارے ہاں جب ایجوکیشن کی پالیسی بنے گی تو ان کو کوئی کلو نہیں ہوگا کہ فائنینس پالیسی کیا ہے اور انڈسٹریل پالیسی کیا ہے۔ کوئی انڈسٹریل پالیسی بنے گی تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا ہماری ایجوکیشنل پالیسی کے ساتھ۔ آپ انڈسٹریل پالیسی بناؤ گے کہ جناب ہم نے اتنے پاکستان کے اندر فیکٹریاں لگانی ہیں، لیکن آپ اپنی ایجوکیشن کو گیئر اپ ہی نہیں کرو گے کہ ہم نے ٹیکنیشینز پروڈیوس کرنے ہیں، ویلڈرز پروڈیوس کرنے ہیں، بلڈوزر آپریٹرز پروڈیوس کرنے ہیں، یا ہم نے وہ کرنے ہیں۔ آپ کہتے ہو ہماری ایگریکلچر انڈسٹری میں ہم نے بوسٹ لے کے آنا ہے، تو آپ اپنی ایجوکیشن کے اندر ایگریکلچر کو پروموٹ ہی نہیں کرو گے، کوئی اس میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے اندر کوئی کچھ تعلیم ہی نہیں لوگوں کو دو گے، تو وہی بات ہوتی ہے کہ آپس میں کوئی سنکرائزیشن ہی نہیں ہے، تو وہ پھر لوگ ڈس ہارٹ ہوتے ہیں، وہ پھر چھوڑ کے جاتے ہیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اگر اتنی انسرٹینٹی ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہ لگے کہ ہمارے الیکشن کب ہونے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یا آپ نے کس طرف جانا ہے، کس ڈگر جانا ہے، یا ایک ایسا ڈپارٹمنٹ جس کا استحقاق نہیں ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جی اب آپ نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے یا کس طرف جانا ہے، تو لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ تو مایوسی میں پھر لوگ جو ہیں وہ راستہ ڈھونڈتے ہیں کہیں اور طرف، کسی اور طرف۔ تو کسی کا کوئی عزیز، کوئی دوست، کوئی ساتھی باہر کے ملک میں ہوتا ہے تو وہ ان سے گائیڈ لائن لیتا ہے، تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ آ جاؤ جی ہم آپ کا بندوبست کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارا برین ڈرین بھی ہو رہا ہے، ہمارا کیش فلو بھی جو ہے باہر کی طرف جا رہا ہے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ بجائے سختی سے اس کو روکنے کے، لوگوں کو انسینٹیوائز کریں، لوگ یہیں پہ رہیں، یہیں پہ اپنا پیسہ لگائیں، یہیں پہ کاروبار کریں، اور باہر بھی جو لوگ جا رہے ہیں ان کے ساتھ دی گورنمنٹ شوڈ ریمین ان ٹچ، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ لوٹ کے آئیں، یا وہ کم از کم اپنا پیسہ جو ہے وہ واپس پاکستان کے اندر لے کے۔ کوئی ایسی ویسے پالیسیز سر آپ کے مائنڈ میں ہے جو گورنمنٹ اپنا سکتی ہے، جو تھوڑی زیادہ بزنس فرینڈلی ہوں، جو لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ ادھر ہی انویسٹمنٹ کریں، ادھر ہی مے بی انڈسٹری لگائیں، کوئی بزنس کریں، کوئی پراپرٹی لیں؟ دیکھو بیسک سمپل سی چیز بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں جتنی پالیسیز بنتی ہیں وہ اسلام آباد میں بنتی ہیں۔ وہ پالیسیز بناتا ہے ایک بیوروکریٹ۔ بیوروکریٹ کی کوالیفیکیشن کیا ہوتی ہے کہ اس نے
بیچلرز کیا ہوتا ہے یا میکسیمم ماسٹرز کیا ہوتا ہے ایک پرٹیکولر سبجیکٹ میں اور وہ بڑا لائق ہوتا ہے, وہ ٹاپر ہوتا ہے, اس نے بڑی ہائی گریڈز لیے ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ ایک انتہائی محنت کے پروسیس سے گزرتا ہے, 4-6 مہینے وہ 6-8 سبجیکٹس پہ عبور حاصل کرتا ہے اور CSS کا امتحان دیتا ہے, پاس ہو کے وہ جو اس کو کیٹیگری ایلوکیٹ ہوتی ہے یا جو ایلوکیٹ کروانا چاہتا ہے میرٹ پہ آ کے وہ کرواتا ہے, وہ آ کے اس کا آفسر بن جاتا ہے, وہ DMG میں آ جاتا ہے, وہ پولیس میں آ جاتا ہے, وہ فائنینس میں آ جاتا ہے, وہ ہیلتھ میں آ جاتا ہے. اب ایک بندہ جو بیٹھ کے ہماری ہیلتھ پالیسی بنا رہا ہے, ہماری ایگریکلچر پالیسی بنا رہا ہے, ہماری فائنینس پالیسی بنا رہا ہے, ہی اور شی ہیز گاٹ نو کلو کہ ایک جو بیج ہے گندم کا, وہ جب پلانٹ نکلتا ہے تو وہ زمین سے نرشمنٹ کیسے لیتا ہے اور وہ اوپر کیسے جاتا ہے, اس کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو اس وقت کلائمیٹ چینج آ رہی ہے, یہ جو ویدرز اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں, اس کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے. تو ہی ایبسلیوٹلی ہیز نو کلو. اب ایک گریڈ 19 کا سیکرٹری ہیلتھ پنجاب, وہ پورے پنجاب کے ڈاکٹرز, ہاسپٹلز اور میڈیکل کالجز جو سرکاری ہیں ان کا وہ باس ہوتا ہے. اب میڈیکل کالج میں جو پرنسپل ہیں وہ گریڈ 22 کے ہوتے ہیں, فل فلیج پروفیسر ہیں جن کی ڈگریاں شاید کوارٹر آف اے پیج میں پوری آتی ہیں, جو خدا کے بعد ایک شخص کو کاٹ پھاٹ کے کھولتے ہیں, پھر اس کو جوڑتے ہیں اس کے پرزے اور اس کو دوبارہ کھڑا کر دیتے ہیں, اللہ کے حکم سے انستھیزیا سے نکال کے زندہ کر دیتے ہیں ورچولی. وہ گریڈ 19 کا افسر اس کا باس ہوتا ہے, جس کو ایبسلیٹلی کوئی کلو نہیں ہے کہ اس ڈاکٹر کو, اس مسیحا کو کس طرح عزت دینی ہے. اب جو ایجوکیشن سیکٹری ہے گریڈ 19 کا افسر ہے جو بیوروکریٹ ہے, اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ گورنمنٹ کالج کے پرنسپل کو کیسے عزت دینی ہے, کینیڈ کالج کے پرنسپل کو کیسے عزت دینی ہے, اسلامیہ کالج کوپر روڈ کے پرنسپل کو کیسے رسپیکٹ دینی ہے, جو پروفیسرز ہیں ان کو کیسے رسپیکٹ اور عزت دینی ہے. میں اگر بھول نہیں رہا, ڈاکٹر اشفاق, پروفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد جو بہت بڑے ناولسٹ ہیں اور ڈرامہ لکھتے تھے, وہ ہی واز سم ویئر آن اے ٹیچنگ اسائنمنٹ پرابلی ان جاپان. تو ان کا کوئی ٹریفک چلان ہو گیا تو وہ لیٹ ہو گئے چلان جمع کرانے سے, تو وہ کورٹ میں پہنچے جمع کرانے کے لیے, اور انہوں نے وہاں جج کو بتایا کہ میں ایم اے ٹیچر, دیٹس وائی گاٹ لیٹ. اب ڈو فورگیو می اگر میں غلط ملک کا نام لے رہا ہوں, کوئی اور ملک نہ ہو. تو جج نے کہا کہ ایوری بڈی پے اٹینشن, دیر از اے پروفیسر ان دا کورٹ, اور فوری طور پہ ان کو کہا کہ جی آپ کا جرمانہ معاف ہے, اینڈ وی آر سوری کہ آپ آئے, آپ کو تکلیف ہوئی. انسٹیڈ آف میکنگ ہم apologetic, the court was apologetic to the professor. تو باہر وہ رسپیکٹ ہے. تو ہمارے ہاں وائس ورسا ہے. تو وہ ممکن ہے کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے پروفیسر صاحب کو بلا کے سارا دن دفتر کے باہر بیٹھے رہیں اور کلارکس کے پاس دھکے کھاتے رہیں. تو وہ لوگ پالیسی بناتے ہیں ایجوکیشن کی, وہ لوگ پالیسی بناتے ہیں ہیلتھ کی, وہ پالیسی بناتے ہیں فائنینس کی, وہ پالیسی بناتے ہیں ایگریکلچر کی, وہ پالیسی بناتے ہیں انوائرمنٹ کی. تو آپ اس سے خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری کیا پالیسی ہوتی ہوگی. ہمارے ہاں کوئی ٹیکنوکریٹس کا رواج نہیں ہے, پروفیشنلز کا کوئی رواج نہیں ہے. تو اس لیے وہ ایک بڑی انفارچونیٹ سی سچویشن ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ایک کنفیوژن سا کریٹ ہوا رہتا ہے ہمیشہ. اور ایک آپ دیکھتے ہوگے اس طرح ریسنٹلی ایک بہت بڑا ایشو ہے, ریل اسٹیٹ کی پوری انڈسٹری کلیپس کر گئی ہے ایک اسٹوپڈ ریڈیکولس قانون کی وجہ سے. 7E کا قانون ہے, ایک ایبریویشن ہے اس لاء کی کہ جناب وہ اس طریقے سے ہونا ہے. تو وہ لیکن کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا, کچھ نہیں کر سکتا. کہ کسی بیوروکریٹ نے اسلام آباد بیٹھ کے سوچا ہے کہ یہ اس طرح ٹیکس ریکور ہونا ہے, ناٹ ریئلائزنگ اس کے لیے پرکشنز کیا ہوں گی, اس کا نقصان کیا ہو. ٹھیک اسی لائن پہ ویسے رہتے ہوئے سر, ابھی جو مہنگائی کی ویسے لہر چلی ہوئی ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے, اس کی وجہ سے کافی لوگ جو ہیں ان کو دقت ہو رہی ہے. سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جو پہلے بندہ 3 وقت کا کھانا کھاتا تھا وہ اب مجبور ہو گیا کہ وہ 2 وقت پہ آ جائے. تو آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی, کیونکہ آپ کافی عرصے سے اس پراپرٹی کے بزنس میں ہیں, آپ نے ڈفرینٹ وقت اپنی زندگی میں بھی گزارے, کچھ ٹائمز جہاں پہ بزنس آپ کا کاروبار اچھا چل رہا تھا, سم ٹائمز جب اتنا اچھا نہیں چل رہا تھا. تو
آپ کیا ایڈوائس دیں گے ایک مڈل کلاس بندے کو جو بھی ذرا اسٹرگل کر رہا ہے ٹو میک اینڈز میٹ، مہنگائی کی وجہ سے وہ بہت پریشرائزڈ فیل کرتا ہے، کس طریقے سے وہ اس انفلیشن کو، اس مہنگائی کو، اس کا مقابلہ کیسے کرے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ